بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملک بھر میں کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات ہو رہے ہیں۔ ملک بھر کی طرح واکنڈ کے 10 وارڈز میں جماعت اسلامی نے اپنے کینڈیڈیٹس ترازو کے نشان پر اتارے اور ہم نے اس الیکشن کو تعمیر وحی کے عنوان سے ایک منشور بھی دیا ہے۔ جماعت اسلامی کی اس علاقے میں ایک تاریخ ہے۔ جماعت اسلامی یہاں سے نمائندگی کا حق ادا کرتی رہی ہے اور جماعت اسلامی اس الیکشن میں بھی واکنڈ کے لوگوں کو مایوس نہیں کرے گی اور ان کے سامنے اپنے امیدواران رکھے گی۔ سب سے پہلے میں اپنے امیدواران کا تعارف آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے بعد جو ان کا منشور ہے اس کے چیدہ نکات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وارڈ نمبر 2 جو 1F سے 16G تک ہے، اس میں محمد تابش صدیقی ہمارے امیدوار ہیں۔ تابش صدیقی اسی وارڈ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد صاحب POF کے ملازم تھے، وفات پا چکے ہیں، عبدالودود صدیقی صاحب۔ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، ایک اچھا حلقہ اثر اور حلقہ یاراں رکھتے ہیں اور خدمت کے جذبے سے سرشار ہیں، اور خاص طور پر 8 اکتوبر 2005 کا جو زلزلہ تھا اس میں انہوں نے نمایاں خدمات سر انجام دی تھیں اور بالا کوٹ پر جا کر ایک کیمپ قائم کر کے وہاں کے لوگوں کی مدد کی تھی۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک اس ملک میں کوئی مسئلہ آ جائے، کوئی وبا آ جائے، کوئی سیلاب آ جائے تو تابش بھائی وہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں اور لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، اور یہی ان کا وتیرہ ہے، یہی ان کا امتیازی وصف ہے۔ وارڈ نمبر 5 جو 18G سے لے کر 23G تک ہے، اس میں ڈاکٹر محمد قاسم قریشی یہ ہمارے امیدوار ہیں۔ ماہر طبیب ہیں، سوشل ورکر ہیں، الخدمت کے رضاکار ہیں، یتیموں بیواؤں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، ان کا سہارا بنتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مظلوم کے ساتھ ہی ہیں اور ظالم کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تھانے اور کچہری کا معاملہ ہو تو آگے بڑھ کر مظلوم کی حمایت کرتے ہیں۔ وارڈ نمبر 6 وارڈ ٹاؤن اور خان آباد، لوسر شریف، ریاست آباد، اس میں ایک نوجوان فیصل نعیم کیانی یہ ہمارے امیدوار ہیں۔ نوجوان ہیں، تعلیمی یافتہ ہیں، خدمت کے جذبے سے سرشار ہیں، یوتھ لیڈر ہیں، اور گزشتہ 4-5 سال میں رمضان کے موقع پر اور کرونا وبا کے موقع پر انہوں نے واکنڈ کے عوام کی بھرپور خدمت کی ہے۔ وارڈ نمبر 7 منیر آباد، آصف آباد، احمد نگر، سادات کالونی، عابد محمود آوان وہاں ہمارے امیدوار ہیں۔ نوجوان ہیں، نڈر ہیں، بہادر ہیں اور سوشل ورکر ہیں، اور علاقے کے لوگ جانتے ہیں کہ علاقے کا کوئی بھی مسئلہ ہو عابد ان کے لیے سب سے پہلے پہنچتا ہے، سب سے آگے رہتا ہے اور جرأت اور بہادری کے ساتھ اپنے علاقے کے مسائل کو لے کر چلتا ہے، اور عوام کی بہت بڑی تعداد ان کے ساتھ ہے۔ وارڈ نمبر 8 بستی لالہ رخ اور آفیسر کالونی، یہاں سے عبدالحمید منہاس صاحب یہ ہمارے امیدوار ہیں، اور ان کی پیدائش اور ان کا ساری جوانی اور ابھی جو عمر کا یہ حصہ ہے اس میں یہ سب یہیں پر رہے، یہیں پر کاروبار کیا، گلی گلی سے متعارف ہیں، لوگوں سے ذاتی رابطہ ہے، رسم و رواج ہے، راہ و رسم ہے لوگوں کے ساتھ، اور وہاں کے مسائل کو سمجھتے بھی ہیں، جرأت ہمت بھی ہے، معاملات کو سلجھانے کا سلیقہ بھی ہے، معاملہ فہم بھی ہیں، اور بہت ہی سلجھے ہوئے اور اچھے پڑھے لکھے انسان ہیں، اور وارڈ 8 کی بہترین نمائندگی کریں گے۔ وارڈ نمبر 9 لالہ زار، گلشن کالونی، شاہ ولی کالونی، ڈھوکاوان، کشمیر کالونی، یہاں سے محمد مجاہد اقبال جسے علی مجاہد بھی کہتے ہیں، یہ نوجوان ہیں، متحرک ہیں، کیری ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، اسی طرح ایک فٹنس کلب بھی چلاتے ہیں، نوجوانوں کی ایک تنظیم ان کے ساتھ ہے، ایک بہت بڑا نوجوانوں کا گروپ ان کے ساتھ ہے، اور ہمیشہ سوشل ورک میں آگے رہتے ہیں۔ کورونا وبا میں انہوں نے بڑی خدمات سر انجام دی ہیں، ہاسپٹلز میں، چرچز میں، سڑکوں پر سپرے کیا ہے اور لوگوں کو راشن فراہم کیا ہے، اور یہ بھی ہمارے بہت اچھے کینڈیڈیٹ ہیں۔ وارڈ نمبر 10 27 ایریا، 26 ایریا، گدوال، پنڈ، بدھو وغیرہ، یہاں سے آصف عزیز مجاہد یہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں، جذبہ خدمت سے سرشار ہیں، مجاہد صفت انسان ہیں، متحرک ہیں، نڈر ہیں، بہادر ہیں، جرگہ ہو، کوئی
لوگوں کے مسائل ہوں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، تھانہ کچہری میں بہت زیادہ ایکٹیو رول پلے کرتے ہیں، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ظالم کا ہاتھ روکتے ہیں، اور بالکل عام آدمی ہیں، پڑھے لکھے ہیں لیکن عام متوسط طبقے سے ان کا تعلق ہے۔ جماعت اسلامی نے یہ سارے کے سارے کینڈیڈیٹس یہ متوسط طبقے سے دیے ہیں، پڑھے لکھے طبقے سے دیے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی کوئی جاگیردار نہیں ہے، کوئی وڈیرا نہیں ہے، کوئی بہت بڑا لینڈ لارڈ نہیں ہے، کوئی ارب پتی یا کروڑ پتی نہیں ہے، آپ جیسے لوگ ہیں اور آپ کی نمائندگی کے لیے میدان میں ہے۔ جماعت اسلامی نے جس کا انتخابی نشان ترازو ہے، اس الیکشن کے لیے ایک تعمیر واہ کے نام سے منشور بھی دیا ہے۔ اس کے چند نکات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کینٹ بورڈ ہے اس میں عوامی مسائل کے لیے لوگوں کو کینٹ بورڈ کے دفتر کے بار بار چکر لگانے پڑتے ہیں۔ ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہو، برتھ سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہو، نقشہ جمع کرانا ہو تو لوگوں کو بار بار کینٹ بورڈ جانا پڑتا ہے۔ تو جماعت اسلامی نے یہ منشور کا پہلا نقطہ دیا ہے کہ 1 ونڈو 1 وزٹ آپریشن پالیسی۔ ہم کینٹ بورڈ کا ایسا نظام بنائیں گے کہ کسی بھی سائل کو کینٹ بورڈ جانے کے لیے صرف ایک دفعہ زحمت کرنی پڑے گی اور ایک ہی دفتر میں جانا پڑے گا۔ وہ ایک دفتر میں جا کر ایک ہی جگہ پر اپنا مسئلہ پیش کرے گا اور اسی وزٹ میں، اس ایک ہی وزٹ میں اس کا کام ہو جائے گا۔ اسے مختلف دفتروں کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے اور اسے بار بار نہیں جانا پڑے گا، ایک ہی وزٹ میں اس کا کام ہو جائے گا۔ یہ جماعت اسلامی انشاءاللہ اس کو پروف کر کے دکھائے گی اگر آپ نے اس پر اعتماد کیا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم صفائی کا ایک مربوط نظام بنائیں گے اور کچرا آپ کے دروازے سے، آپ کی دہلیز سے اٹھایا جائے گا اور آپ کو یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ آپ کچرے کو کہاں ڈسپوز کریں۔ پوری دنیا میں اس پر بہت سارے تجربے ہو چکے ہیں اور ان تجربات کو یہاں کامیابی کے ساتھ دہرایا جا سکتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ ہر شہری کا یہ حق ہے کہ اسے پینے کا صاف پانی ملے اور اس کی دہلیز پر ملے۔ جماعت اسلامی کے نمائندوں کو اگر آپ نے کامیاب کیا تو آپ کو پینے کا صاف پانی واٹر فلٹریشن پلانٹ کی صورت میں یا واٹر کین کی صورت میں آپ کو اپنے گھر کے دہلیز پر ملے گا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، تو ہر وارڈ میں ہم ایک سستی روٹی پروجیکٹ شروع کریں گے۔ اگر آپ نے ہمارے امیدواروں کو کامیاب کیا تو ہر وارڈ میں کم از کم روزانہ 1000 افراد کو ہم سستی روٹی فراہم کرنے کے قابل ہیں اور ہم یہ کام پہلے بھی کر چکے ہیں، آئندہ بھی کریں گے۔ طلباء و طالبات ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں، نوجوان نسل ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، تو ہم نے اپنے منشور میں طلباء کے لیے یہ پروویژن رکھی ہے کہ وہ طلباء و طالبات جو اسکول اور کالج جانے کے لیے ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں، ہم ان کے لیے ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 25% تک کنسیشن اور رعایت دلوائیں گے۔ خواتین ہمارے معاشرے کا بہت بڑا حصہ ہے، آدھا حصہ ہے، اور ان خواتین کو بہت سارے مسائل پیش ہوتے ہیں، تو ہم خواتین کے لیے خاص طور پر کال سینٹرز بنائیں گے۔ ان کو اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے کوئی مسئلہ ہو، ان کے گھر میں کسی میکینک کی ضرورت ہو، کسی پلمبر کی ضرورت ہو، کسی ٹیکنیشین کی ضرورت ہو، تو ایک کال پر ان کو یہ سہولیات فراہم کی جائیں گی اور ان کا مسئلہ گھر میں بیٹھے بیٹھے حل کیا جائے گا۔ بزرگ شہری وہ ہمارے لیے سب سے قابل احترام ہیں، تو جماعت اسلامی کے منشور کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جو بزرگ شہری وہ اپنے گھر پر بیٹھے بیٹھے اپنی ادویات منگوا سکیں گے، ہم ایسا سسٹم بنائیں گے کہ ان کو کسی دوا کی ضرورت ہے تو اس کے لیے انہیں اپنے گھر سے نکلنا نہیں پڑے گا، جسٹ ایک کال کرنی پڑے گی اور ان کی دوائی ان کے گھر تک پہنچا دی جائے گی۔ جماعت اسلامی کی تاریخ بالکل صاف شفاف ہے۔ جماعت اسلامی نے کراچی میں 3 دفعہ بلدیاتی حکومت چلائی ہے۔ جماعت اسلامی نے KP کے 14 اضلاع میں بلدیاتی حکومت چلائی ہے، اور ان تمام جگہوں کا ٹریک ریکارڈ بتاتا ہے کہ جماعت اسلامی کی قیادت دیانتدار ہے، جماعت اسلامی کی قیادت اہل ہے، جماعت اسلامی کی قیادت اپنے منشور پر عمل کرنے والی ہے۔ لہٰذا میں واہ کینٹ اور گرد و نواح کے تمام لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ 12 ستمبر کو ترازو کے حق میں ووٹ ڈال کر جماعت اسلامی کی قیادت کو آگے لائیں۔ انشاءاللہ آپ کو فرق واضح طور پر محسوس ہوگا۔ بہت شکریہ۔